سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 ذہن میں رکھیے گا، جس میں ارشاد اقدس الہی ہے وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، کہ آپ اس وقت کو یاد کیجئے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، اور یہ بات عرض ہو چکی ہے کہ یاد وہ بات دلائی جاتی ہے کہ جو آپ پہلے سے کسی مقام پر موجود ہوں وہاں، تو آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب ہم نے بنی آدم سے اور ان کی پشتوں سے جو اولادیں آنے والی ہیں ان سب سے ایک عہد، اور وہ عہد یہ لیا تھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب؟ اس لیے اس دن کو روز الست بھی کہا جاتا ہے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا شہدنا، قالوا بلا شہد، سب نے کہا کہ اے پروردگار ہم تجھ سے یہ عہد لیتے ہیں اپنے نفسوں پر گواہ بناتے ہوئے اپنے آپ کہ تو ہمارا رب۔ اچھا، یہاں پر یہ سب نے کا لفظ میں نے اس اعتبار سے استعمال کیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی بہت سو نے اس بات کا ہے۔ کچھ نے اس عہد کو جو ربوبیت کے ساتھ ساتھ خلیفۃ اللہ کی خلافت کا تھا، کیونکہ اللہ کی ربوبیت کا عہد اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک خلیفۃ اللہ کی خلافت کا عہد نہ پورا کیا جائے، اور سب سے پہلی مثال اس کی شیطان کہ وہ رب کو مان رہا ہے لیکن خلیفہ رب کو نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مثال ہمارے سامنے قائم کہ جو اللہ کو ماننے کے بعد بھی خلیفۃ اللہ کو نہ مانے، اس کی عبادت بھی معصیت، اس کی عبادت بھی شیطنت۔ اور اس سلسلے میں حدیث میں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کر چکا ہوں کہ جو ناصبی ہے وہ نماز پڑھے یا زنا کرے برابر ہے۔ یہ کتاب الکافی میں حدیث ہے، لا یبالی لناصب صلی ام زنا سرق ام صام، وہ چوری کرے یا روزہ رکھے برابر ہے۔ بلکہ بعض عرفاء نے اس پہ ایک اور اچھی تعبیر استعمال کی ہے، فرمایا کہ بہرحال زنا کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک یا چوری کرنے والا، اس کے دل میں کم سے کم کبھی نہ کبھی شرمندگی آ سکتی ہے کہ میں نے ایک فعل حرام کیا ہے۔ تو نماز پڑھ رہا ہے وہ تو ایک خود پسندی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، جبکہ وہ ایسا کام کر رہا ہے کہ جو زنا کے برابر ہے، اس لیے کہ خلیفۃ اللہ کی خلافت کو قبول نہیں کرتا، تو گویا یہ اس سے بھی بدتر ہو سکتا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابتدائی خلقت سے اس بات کو سمجھایا ہے، لہٰذا اللہ کی ربوبیت کا ہے، حضور مکرم کی رسالت کا اور امیر المومنین کی ولایت کا ہے۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 کے ذیل میں جو احادیث موجود ہے اس میں تفصیل کے ساتھ ائمہ علیہ السلام نے اس کو بیان کیا۔ علامہ مجلسی نے بہار الانوار کی والیوم نمبر 5 ایک باب پورا قائم کیا ہے، باب و تینت و میثاق، تینت اور میثاق کا باب۔ ہماری تینت کیا ہے، ہمارا میثاق کیا ہے؟ یہی میثاق وہی عہد، اور اس میں تقریباً 70 احادیث کو لکھا ہے۔ ان میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو کہ جو آپ یہ کہہ سکیں کہ مثلا خدا نخواستہ جھوٹی روایت، کچھ ضعیف روایتیں ہو سکتی، لیکن 30 روایتیں 69 میں سے ایسی ہیں کہ جو صحیح سند کے، جس میں ائمہ علیہ السلام نے 30 روایت کا مطلب یعنی تواتر معنوی حاصل ہو جاتا ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی عہد تھا کہ جو لیا گیا۔ جن لوگوں نے اس عہد کا اقرار کیا عالم ارواح میں، اس کا تحفہ کیا ہے؟ اس کا تحفہ اس جہاں میں ان کا شیعہ گھرانے میں پیدا ہونا۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ بڑی کم نصیبی ہے اور کم ظرفی ہے کہ کوئی یہ کہے اور یہ سوچے کہ ہمارا کیا کمال ہے، ہم تو شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے، یا کسی اور کا کیا کمال ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا۔ نا، مجھے یہ بتلائیے گا کہ ساری دنیا کی اللہ حکومت و دولت دے دے، اس سے بڑھ کر ہے ولایت کی نعمت، تو کیا اللہ کی اتنی بڑی نعمت کسی کو بائی چانس دے دیتا ہے ویسے ہی، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی مصلحت؟ وما تسقط من ورقۃ، اللہ کے یہاں کوئی پتہ بھی نہیں ہلتا مگر یہ کہ اس کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے، اس کے علم میں ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی عظیم الشان نعمت عطا کر دے بغیر کسی سبب کے عطا کر، بغیر کسی وجہ کے عطا کر دے گا۔ یہ عالم ارواح میں ایک عہد ہے کہ جو روحوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اس عہد کو لیا، یا فوراً جنہوں نے اس عہد کو انجام دیا اور اسے قبول کر لیا، انہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا میں شیعہ بنایا، شیعہ گھرانے میں پیدا کیا، اہل بیت السلام کی ولایت عطا کی۔ البتہ ان 30 روایات میں سے ایک روایت میں یہ بھی جملہ ہے کہ اس عہد سے بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے، یعنی فرض کیجئے کہ اگر کسی نے عہد کیا تو ہو سکتا ہے دنیا میں آ کر وہ مرتد ہو جائے، بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا کسی نے عہد نہیں کیا تھا تو وہ آ کر یہاں پر اس عہد کو قبول کر لے تو اس میں وہ بدا بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چونکہ دنیا کو اختیار کا مقام رکھا ہے، جبر کا مقام نہیں رکھا، تو وہ جو عالم ارواح میں ہم نے عہد کیا تھا اس کا انعام اور محصول شیعہ ہونا ہے، شیعہ ماں باپ کے یہاں پیدا ہونا ہے، اور جو اس عہد کو یہاں پر بھی باقی رکھ لے اس کا محصول جنت ہے اہل بیت علیہ السلام کے ہمراہی میں۔ ہر جہاں میں جس نے جو اختیار اللہ کی راہ میں استعمال کیا تو اگلے جہاں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسے نعمت ولایت عطا فرما دی۔ یہ ترتیب ہے اس طرح سے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔